جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا یہ تیاریاں ہوں گی تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آگے یہ ایک اور جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے صالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسے اصلاحات قطعاً غیر مناسب تھے۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے پہننے کی یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ویرائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیزیں پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئی تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہروں کی روشنیاں تاروں کی چمک کو مان کر دیتی تھیں، یہاں آسمان و زمین پر یکساں چگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کے اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازاروں کی طرح یہاں بھی ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ویرائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا کہ پیٹ بھرنے کا یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے علاقے سے لے گیا، جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہاں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ ہنسی اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں موجود تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں، بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔
دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں چگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کے ہزارہ صنائیوں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائن، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی مؤثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کے دیکھنے، سننے، سونگھنے اور دوسرے ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا، اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ میں نے کہا، بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتے۔ اچھا؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انوار نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خاص، درباری و مقابرین، انبیاء اور صادقین، شہداء و صالحین، سب اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل و قدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ میں دریا بہہ رہا تھا۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایت اور عجمی کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں، جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبریز قالینیں بچھی ہوئی تھیں۔ غلمان کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہی تھی۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا، جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندے اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں اور جب کسی پھل کا جی چاہتا ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ رزق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورت ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں، جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے روکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا،
یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثال اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پاکیزہ کر دیا تھا کہ نگاہوں میں آلودگی اور دل میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخافہ کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کرا دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاروں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنے اپنے متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صادقین و شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی بھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ کلام اس طرح سنایا کہ سما بند گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی، جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض میں انہیں ملا ہے۔ سب نے یکزباں ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقع سے بڑھ کر بدلہ پایا، اور وہ کچھ پایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کے کبریاؤں کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں، جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں، وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔
بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح چلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے، میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، درستے دل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظروں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ، آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے ساتھ تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا کہ ندامت اور عاجزی لے آئے، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکائے یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گنہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیککاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گنہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میرے ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے، میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی۔ لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرا رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی الفاظ اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ دوسرے انسان۔
مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو میں اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھ میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کی تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پیچھے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر شخص تک جیسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچ کر جنت کی منزل تک پہنچنے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں۔ ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔